اسٹیٹس آپ کا اونچا یا تو ایجوکیشن سے ہوتا ہے یا روکھڑے سے ہوتا ہے. روکھڑا سمجھتے ہیں؟ ٹکا. اس لیے تجارت کو اور ایجوکیشن کو فوکس کریں. چند لوگوں کے لیے عالم بننا ضروری ہے. قرآن نے حکم دیا ہے کہ کچھ لوگ عالم بنے. وہ الحمدللہ یہاں مدرسے بہت آباد ہیں. میں نے مدرسہ دیکھا 10,000 طلبا, تو وہ اپنی زندگیاں انہوں نے وقف کر دی دین کے علم کے لیے. آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اسلام کا حکم سمجھ کے اس ایجوکیشن کو فوکس کریں کہ ہم نے تعلیم میں آگے نہیں بلکہ بہت آگے جانا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کو عزت دلانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کی عزت ہو, اور مسلمان کی عزت کے لیے ضروری ہے کہ بزنس مسلم کے پاس ہو, اچھا بزنس ہو. دوسروں سے چھیننا کچھ نہیں ہے, خود آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے قریب میں ستار کی دودھ کی دکان ہے تو اس کو بند کروا کے اپنی دکان کھول لی کہ مفتی صاحب نے کہا تھا بزنس میں ترقی کرنی ہے, اس کو بھی کرنے دو بھائی. نہ کسی غیر مسلم سے بزنس چھیننا ہے نہ کسی مسلم سے. سب انسانوں کے بنیادی حقوق میں برابر ہیں. آپ نے آگے جانا ہے تو ایجوکیشن میں بھی آگے جانا ہے. مسلمان بہت پیچھے تعلیم میں, اس وجہ سے مار کھا رہا ہے, اور مذہب کو بھی نہیں چھوڑنا آپ نے. ہمارے پاس طلبہ تعلیم میں آگے جاتے ہیں تو ایجوکیشن وہاں سے لے رہے ہیں, نظریات بھی انہی کے لینا شروع کر دیتے ہیں. تو بھائی نہیں, تہذیب اسلام کی ہوگی, تعلیم جہاں سے ملے لے لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر آپ لوگوں کا شکریہ, آپ نے مجھے بنگلہ دیش میں بلایا, اپنی یونیورسٹی میں بیان کرنے دیا. یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے, مینجمنٹ ہے, اس کا بہت شکر گزار ہوں. آپ لوگوں کا بھی اتنی دیر آپ نے بیٹھ کے بات سنی, حالانکہ بیچ میں 4 شادیوں کی بات بھی نہیں آئی, پھر بھی آپ نے سن لی اتنی دیر بعد. دیکھو بھائی, بنگلہ دیش کی آبادی 18 سے 20 کروڑ تک آفیشلی کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہیں. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کنٹری ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, یہاں چھٹی بھی جمعے کے دن ہوتی ہے, اس لیے کہ مسلمان جمعے کو چھٹی چاہتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں انفلوئنس ان کا علماء کا اتنا زیادہ ہے. یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ اسلام کے رشتے کی بیس پہ اللہ نے ہم کو ایک جان بنایا ہوا ہے. اگر اس پروگرام میں آپ کسی گلوکار کو بلاتے, ایکٹریس کو بلاتے, تو شاید یہ محبت کے جذبات دیکھنے کو نہ ملتے. میں تو علماء کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن ایک نسبت ہے, تو آج اس نسبت کی محبت آج ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. یہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سب سے بہت معافی چاہتا ہوں. میں ان کے مقام اور مرتبے کا نہیں ہوں, مجھے تو سوشل میڈیا نے مشہور کر دیا. باقی آپ کے ملک میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں, بہت بڑے بڑے. مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمہ اللہ تعالی, کل ہم ملاقات کر کے آئے ہیں پرسوں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب سے. ان کے علاوہ بھی بنگلہ دیش علماء طلبہ کی سرزمین ہے. اور یہ خوب سمجھ لیں, حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات بیان کیا کرتے تھے. وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ ٹماٹر کس کے پاس سے ملے گا؟ لوگ کہتے تھے ٹماٹر والے کے پاس سے. ایسا ہی ہے نا, سائیکل پہ جو پنچر لگاتا ہے اس کے پاس اگر آپ ٹماٹر لینے کے لیے چلے جاؤ تو ٹماٹر ملے گا, چماٹا ملے گا وہاں پہ آپ کو. ایسا ہی ہے نا. علاج انجینئر کے پاس ملے گا, انجینئروں کے پاس, یا ڈاکٹروں کے پاس بیماری کا علاج؟ آپ اپنی گاڑی لے کر گئے کسی میکینک کے پاس, گاڑی خراب ہو گئی تھی, میکینک نے وہ گاڑی ٹھیک کر دی, آپ بڑے خوش ہوئے. کل آپ کا گردہ خراب ہوا, آپ اسی میکینک کے پاس پہنچ گئے کہ میرا گردہ بھی ٹھیک کر دے. میکینک کہے گا بھائی میں نے گاڑی ٹھیک کی ہے. آپ کہو یار جو بندہ گاڑی ٹھیک کر سکتا ہے وہ میرا گردے کا پنچر بھی لگا سکتا ہے, گاڑی میرا گردہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے. ایسی باتیں اگر آپ کرو گے تو واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اردو میں چماٹ کا مطلب تو پتا ہے نا, چماٹا. ایک ہوتا ہے واجب القتل, ایک ہوتا ہے واجب التعزیر, تعزیر جس پر لگائی جاتی ہے سزا. ایک لفظ ایک نیا مارکیٹ میں آیا, واجب الچماٹ. تو آپ اپنا گردہ ٹھیک کرانے کے لیے میکینک کے پاس چلے گئے تو واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ چماٹ تو کم از کم بنتا ہے نا. تو ٹماٹر ملے گا ٹماٹر والوں کے پاس, خربوزہ ملے گا خربوزے والوں کے پاس, اللہ ملے گا اللہ والوں کے پاس, دین کا علم ملے گا علماء کے پاس, علم والوں کے پاس.
یہ اس زمانے کا بہت بڑا فساد ہے کہ جو جس کام کا اہل نہیں ہے اسے وہ کام سونپا جا رہا ہے, اس کو وہ کام دیا جا رہا ہے. دیکھو ہم علماء کے محتاج کیوں ہیں؟ جب تک آپ کا تعلق یہاں بنگلہ دیش میں فرقواریت بھی نہیں, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. 99.9% علماء فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں صدیوں سے, جب سے اسلام آیا ہے. 700 سال پہلے کہتے ہیں یہاں بنگلہ دیش کے لوگ مسلمان ہوئے تھے, پوری قوم کنورٹ ہوئی تھی ہندو مذہب سے اسلام کی طرف, اور اس وقت سے لے کے آج تک بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے, مضبوطی سے تھاما ہوا ہے. تو اسے تھام کے رکھنا ہے. فرقواریت پتہ ہے آپ کی سوسائٹی میں کیسے آئے گی؟ لوگ آپ کو اس فقہ سے ہٹائیں گے جو صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے, پھر یہاں فرقے شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے. علماء میں گمراہ بھی ہوتے ہیں, کیا ڈاکٹروں میں گمراہ نہیں ہوتے؟ میکینک کیا 2 نمبر نہیں ہوتے؟ تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی تھی, میکینک نے خراب کر دی, یا آپ کا گردہ ایک ڈاکٹر نے خراب کر دیا, دوسرے گردے کے لیے آپ کسی پلمبر کے پاس جا رہے ہو کہ کیونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا میں اب گردوں کا کام کس سے کرواؤں گا؟ پلمبروں سے. واجب الچماٹ ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ بھائی ایک ڈاکٹر اگر 2 نمبر ہے تو علاج کے لیے دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہی ہم جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ڈاکٹر خراب ہے تو اب چونکہ ڈاکٹر خراب ہو گئے ہیں لہذا گردوں کا علاج ہم کس سے کروائیں؟ میکینک سے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اچھا, علماء کہتے کس کو ہیں اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. علماء کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ علماء کسے کہتے ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ نمبر 1, یتلو علیہم آیاتہ, نبی صحابہ کے سامنے قرآن پڑھ کے سنائیں گے. صحابہ کو صرف لکھا ہوا قرآن نہیں ملا بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا بھی ہے. پھر تابعین نے اس قرآن کو سنا صحابہ سے, تبع تابعین نے کس سے سنا؟ تابعین سے. یہ سلسلہ سینہ بسینہ صدیوں تک آج تک چلا آ رہا ہے. اگر کوئی قاری کہے کہ میں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا, میں نے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے تجوید سیکھی ہے, اس قاری کا پڑھا ہوا معتبر ہوگا؟ نہیں. وہ قاری واجب الچماٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ایسا نہ ہو میرے جانے کے بعد چماٹے لگانا شروع کر دو, یہ بھی واجب الچماٹ ہے, یہ بھی واجب الچماٹ ہے. یہ اصطلاح ہے, ٹرم ہے. اس قاری کا سلسلہ متصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ضروری ہے. وہ قاری کہے گا میں نے اپنے استاذ کو ایسے سنا, اس استاذ نے اپنے استاذ سے ایسے سنا, ہوتے 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 کہاں تک پہنچے گا یہ سلسلہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ دوسرا کام کیا لگایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتاب پڑھائیں گے بھی اور سکھائیں گے بھی. اب بتاؤ قرآن جو ہے یہ اردو یا بنگلہ دیشی زبان میں نازل ہوا تھا یا عربی میں نازل ہوا تھا؟ عربی میں. اور صحابہ کی مدر لینگویج کون سی تھی؟ عربی تھی. تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ نبی ان کو قرآن سکھائیں؟ بھائی قرآن تھا, وہ پڑھ کے سیکھ جاتے. مولانا خالد سیف اللہ ایوبی صاحب کی تصنیف ہے, بنگلہ دیشی زبان میں ہے, تو میں تو یہ زبان نہیں پڑھ سکتا, لیکن اس کا جو موضوع بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں جو مشائخ گزرے ہیں ان میں 313 بزرگان دین, 313 شخصیات جن کا بنگلہ دیش میں اسلام پھیلانے میں بہت بڑا کردار ہے, اس
ان کی سوانح اور ان کی زندگی اور ان کے کارناموں پر مشتمل یہ کتاب ہے. تو ماشاءاللہ بہت بڑی کاوش ہے. اس کتاب کو لینا چاہیے, خریدنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, تاکہ آپ کو اپنی ہسٹری کا پتہ چلے کہ آج جو یہاں اسلام کی بہاریں بنگلہ دیش میں نظر آ رہی ہیں وہ اچانک نہیں ہو گئیں. 18-20 کروڑ کی آبادی مسلمان ہے, مذہب پہ عمل کرتی ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ایک ایسا کنٹری جس کی 99.9% یا کم از کم 90% آبادی میں اسلام ہے. تو یہ بہت پہلے لوگوں کی محنتیں ہیں, بزرگوں کی, علماء کی, شخصیات کی, جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو علماء کا تعارف کرواتا چلوں. یہاں بہت سے عام لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. علماء تو یہ سب باتیں جانتے ہیں جو یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں. یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. میرے پاس ان جیسا علم نہیں, نہ ان جیسا عمل ہے. میں تو ایک مہمان کے طور پر آپ کے پاس آیا ہوں, ورنہ آپ کے جو علماء ہیں ان کے پاس جو نالج ہے وہ زیادہ نالج ہے. میری حیثیت آپ کے علماء اور ان مشائخ کے میں قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں تو 4 شادیوں کے حوالے سے مشہور ہو گیا ہوں. تو یہ جو آج بنگلہ دیش میں اسلام ہے یا پوری دنیا میں اسلام ہے, یہ کیسے آ گیا؟ بہت محنتیں ہیں اس کے پیچھے, بہت محنتیں. دیکھو جہاں اسلام ہوگا نا تو اٹریکشن اسلام کی طرف ہی ہوگی. اللہ نے اسلام کو اتنا خوبصورت مذہب بنایا ہے, اتنی اٹریکشن ہے. اسلام کا نظام طہارت دیکھ لیں آپ, صفائی ستھرائی کا نظام. اسلام کا نظام عبادت دیکھ لیں آپ, کیا خوبصورت عبادت ہے, نماز, رمضان. اسلام کے جو ریلیشن کے احکام ہیں, فیملی سسٹم ہے, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق ہیں, کوئی اس کا آلٹرنیٹ دنیا کے پاس نہیں ہے. اچھا, اردو آپ سب سمجھتے ہیں؟ ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. تو سمجھتے ہیں نا جی؟ اچھا, سب سمجھتے ہیں. تو یہاں دینی مدارس بہت ہیں ماشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ جہاں اسلام ہو اور امن ہو, لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, تو دنیا اسلام ہی کی طرف مائل ہوتی ہے. دنیا میں فساد نہ ہو. جتنا اسلام صلح حدیبیہ کے بعد پھیلا ہے اس سے پہلے نہیں پھیلا اتنا. تو یہ جو آپ کو آج اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہاں علماء کا, مشائخ کا بہت بڑا کردار ہے. لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ محنت کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر کچھ فسادی لوگ آتے ہیں جو امت میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو پھیلاتے ہیں کہ ان مولویوں نے کیا کیا, ان علماء نے کیا کیا, ان علماء کو تو فتووں سے فرصت نہیں ہے, ان علماء کو تو حلال و حرام سے فرصت نہیں ہے. دیکھو, جب بھی کوئی پازیٹیو وے میں کام کرے گا اس کا طریقہ دوسروں کے عیب تلاش کرنا نہیں ہوگا. اس کا طریقہ ہوگا آپ اپنے حصے کا کام کرو. میں اکثر ایک چٹکلا اور لطیفہ سناتا ہوں. چند مزدور رات کو سوئے, ایک اٹھا تہجد پڑھنے کے لیے. تہجد میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ یہ سب سو رہے ہیں, میں اکیلا تیرے سامنے کھڑا ہوں عبادت کے لیے. اے اللہ ان سب کو نیند آ رہی ہے, مجھے بھی نیند آ رہی ہے, میں نے اپنی نیند کو قربان کیا لیکن یہ سب پڑے ہوئے سو رہے ہیں. سردی مجھے بھی لگ رہی ہے, ان کو بھی لگ رہی ہے, لیکن یہ کمبل میں ہیں اور میں کمبل سے باہر تجھ سے دعائیں مانگ رہا ہوں. تو ایک مزدور نے کمبل سے سر نکال کے کہا, کمبخت تو اپنی دعائیں مانگ, اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہا ہے؟ سمجھ رہے بھائی؟ تو اٹھ کے تہجد پڑھ, دعا مانگ اللہ سے. اللہ کو یہ کیوں بتا رہے کہ میں مانگ رہا ہوں یہ نہیں مانگ رہے, میں کر رہا ہوں یہ نہیں کر رہے؟ آپ میں اتحاد ہے. میں نے برما کا بھی سفر کیا, میانمار کا, بنگلہ دیش کا بھی. یہاں فرقواریت بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. ہم ڈسے ہوئے ہیں پاکستان میں فرقواریت کے. پتھر اٹھاؤ نیا فرقہ نکلے گا. پاکستان میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں آپ کی سوچ سے زیادہ. اس گلی کا الگ فرقہ, اس گلی کا الگ, مسجدوں کے نام الگ, اتنے لمبے لمبے مسجدوں میں نام, حنفی, دیوبندی, حنفی, اہل سنت, سنی, حنفی, بریلوی,
سنی حنفی دیوبندی، سنی اہل حدیث، یہ تین تو پھر اہل حدیثوں کے الگ الگ ہیں، جمعیت غربہ اہل حدیث، پھر جمعیت فلاں اہل حدیث. تو آپ لوگ بھی اس عذاب میں آ سکتے ہو. ابھی تک یہاں مسجدیں میں نے دیکھی ہیں، مسجد بس ایسا ہی ہے نا، ہوں گے فرقے لیکن کم نظر آ رہے ہیں. تو یہ فرقہ واریت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ علماء کا دامن چھوڑنے سے. جب آپ علماء کو چھوڑو گے نا اور ان لوگوں کو سننا شروع کرو گے جو دین کے علم کے اہل نہیں ہیں، وہ آپ کو قرآن و سنت کے نام پہ گمراہ کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث، 2 حدیثیں اس وقت یاد رکھنی ہے آپ نے. 2 حدیثیں. پہلے تو میں ایک اشکال کا جواب دے دوں. لوگ اکثر ایک اشکال کرتے ہیں کہ مولانا لوگ، علماء لوگ 2 نمبر بھی تو ہوتے ہیں، فلاں مولانا کرپشن میں پکڑا گیا، فلاں مولانا بدعتیں کرتا ہے، فلاں مولانا قبروں پہ جا کے قبر پرستی کرتا ہے، فلاں مولانا پیر پرستی میں مریدوں کو سجدہ کرواتا ہے، فلاں مولانا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول سے مدد مانگو، اللہ سے مدد بھی مانگ سکتے ہو، اللہ کے رسول سے بھی مدد مانگ سکتے ہو، فلاں بابے سے بھی مانگ سکتے ہو. تو یہ مولانا لوگ تو لوگوں کو شرک کی ترغیب دے رہے ہیں، بدعت کی طرف لے کے آ رہے ہیں. مجھے بتاؤ کسی طبقے میں 100% لوگ صحیح ہو سکتے ہیں؟ بولو. کیا ڈاکٹروں میں غلط ٹیکے لگانے والے نہیں ہیں؟ لگانا کہ رائٹ کولے پہ تھا، لگا دیا لیفٹ کولے پہ. کولا سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہوتے تو یہ رسپانس نہ دیتے آپ. تشریف سمجھتے ہیں؟ رائٹ تشریف پہ لگانا تھا، لگا کس پہ دیا؟ لیفٹ پہ، جس پہ پہلے سے ہی 2 ٹیکے لگے ہوئے تھے. تو غلط ٹیکا لگا دیا. ڈاکٹروں میں 2 نمبر نہیں ہوتے. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ڈاکٹر ہمارے ہاں پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے، ڈاکٹر جب کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو وہ میڈیسن اس میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے جو ڈاکٹر کا سگا ماموں ہوتا ہے. اس کے علاوہ پوری کائنات میں وہ میڈیسن کہیں بھی نہیں ملتی، اور وہ ڈاکٹر کی کلینک کے ساتھ ہی میڈیکل اسٹور ہوتا ہے. تو یہ 2 نمبری ہے یا نہیں ہے؟ بنگلہ دیش میں بھی ہوگی یہ 2 نمبری. اس سے پتا چلتا ہے بھائی ڈاکٹروں میں بھی 2 نمبر ہوتے ہیں. کیا سیاست دانوں میں 2 نمبر نہیں ہوتے؟ ہر فیلڈ میں 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 2 نمبر ڈاکٹروں کی وجہ سے آپ علاج پلمبروں سے اور قصائیوں سے کرانا شروع کر دو. آپ کے کڈنی میں، گردے میں تکلیف تھی، آپ نے کہا یہ ڈاکٹر 2 نمبر ہے. قصائی کو یہاں قصائی کہتے ہیں نا، جو گوشت کاٹتا ہے. تو اب میں اپنا آپریشن کڈنی کے اسپیشلسٹ اور سرجن سے نہیں کرواؤں گا، میں قصائی سے آپریشن کرواؤں گا اپنا، کیونکہ ڈاکٹر 2 نمبر ہوتے ہیں. کوئی عقل کی بات ہوگی؟ تو اسی طرح اگر مولانا لوگوں میں بھائی کوئی 2 نمبر لوگ پیدا ہو گئے تو یہ تھوڑی ہے کہ دین کے مسائل آپ ان لوگوں سے پوچھو جو علماء نہیں ہیں. ایسا تھوڑی ہے. مسائل آپ کو علماء ہی سے پوچھنے پڑیں گے. اگر 2 نمبر علماء ہیں تو 1 نمبر علماء کو تلاش کرنا پڑے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. صحیح حدیث ہے. یعنی اس امت کے سارے علماء کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو گمراہی کب پھیلتی ہے؟ جب علماء کا دامن چھوڑا جائے.